بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیمم کا طریقہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا۔ تیمم میں کتنی باتیں فرض ہیں؟ تیمم میں صرف 3 باتیں فرض ہیں۔ پہلا فرض نیت، یعنی تیمم جب آپ نے کرنی ہے تو اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ نیت ہے۔ آپ کی نیت کاؤنٹ کی جائے گی سب سے پہلے۔ نیت یعنی غسل یا وضو یا دونوں کی پاکی حاصل کرنے کا ارادہ۔ اگر تیمم کی نیت کی نیت اگر تیمم کی نیت ہاتھ مارنے کے بعد کی تو تیمم نہ ہوگا، یعنی جب زمین پر ہاتھ ماریں گے نا اس سے پہلے نیت آپ نے کرنی ہے، بعد میں نہیں۔ ٹھیک ہو گیا کہ تیمم آگے آ رہا ہے۔ دل میں تیمم کا ارادہ فرض ہے اور ساتھ زبان سے کہہ لینے میں بہتر ہے۔ مثلا یوں کہہ کہ تیمم کرتا ہوں بے غسلی اور بے وضوئی کی ناپاکی دور کرنے اور نماز جائز ہونے کے لیے بسم اللہ آپ کہہ کر مٹی پر ہاتھ مارے۔ دوسرا فرض پہلا ہے نیت۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ میں تیمم کر رہا ہوں پاکی حاصل کرنے۔ دوسرا سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا کہ بال برابر کوئی جگہ خالی نہ رہے، ٹھیک ہے، نہیں تو تیمم نہیں ہوگا۔ تیسرا فرض ہے دونوں ہاتھ کا کونیوں تک کونیوں سمیت مسح کرنا، ایک کونی سے دوسری کونی، دونوں ہاتھ کا کونیوں تک یعنی کونیوں سمیت مسح کرنا، ذرا برابر بھی کوئی چیز نہ رہے۔ داڑھی، مونچھ اور بھووں کے بالوں پر ہاتھ پھیرنا۔ اچھا، منہ کی یہاں بھی وہی حد ہے جو وضو میں ہے، لیکن منہ کے اندر تیمم نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ البتہ دونوں ہونٹ پر جتنا منہ بند کرنے کے بعد کھلا رہتا ہے مسح ضروری ہے۔ نمبر ہاتھ جھاڑنے میں تالی نہ بجے، بلکہ اس کی صورت یہ ہے کہ انگوٹھے سے انگوٹھا ٹکرائے۔ اگر انگلی میں گرد نہ پہنچے تو خلال کرنا فرض ہے، نہیں تو سنت، اور اسی طرح داڑھی میں بھی، ٹھیک ہے۔ اگر انگلیوں میں گرد نہ پہنچی ہو خلال کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک ہی تیمم وضو اور غسل دونوں کی نیت کر لی جب ہی کافی ہے۔ غسل اور وضو دونوں کا تیمم ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ میں ادھر آپ کو بتاتا ہوں، صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ دیکھیں نا، تیمم آپ نے کیسے کرنا ہے؟ پہلے نیت آپ نے کرنی ہے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں، وضو کر رہا ہوں، یعنی غسل کا یا وضو کا، دونوں بھی آپ کر سکتے ہیں، جیسے آپ نے پڑھا ہے۔ پہلے نیت کرنی، نیت لازمی، اس کے بعد پھر آپ نے ایسے ہی ہاتھ جو ہے نا، یہ بھی آپ نے پڑھا ہے کہ کن کن چیزوں سے تیمم ہوتا ہے۔ مٹی کی جن سے کوئی بھی چیز ہے، ٹائل لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، لکڑی سے نہیں ہوگا، ٹائل ہے، دیوار ہے، کوئی بھی چیز ہے، اسے آپ جو ہے وہ تیمم کر سکتے ہیں۔ آپ نے دونوں ہاتھ اس پر یوں مارنے ہیں، پھر یوں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جھاڑنا ہے، یوں جھاڑ کے پھر پورے چہرے پر یوں پھیرنا ہے، کوئی چیز باقی نہ رہے، یہاں سے لے کر یہاں، اور یہ سارا آپ نے اچھی طرح کیا کرنا؟ پھیرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا فرض نیت کرنا، اس کے بعد دوسرا فرض یہ ہے، پھر تیسرا فرض پھر آپ نے ایسے ہی یوں کر کے، ایسے یوں جھاڑ کے، پھر سارے یوں، یعنی کوئی بھی چیز جو خالی نہ رہے، ایسے یوں کر کے پھر اچھی طرح سے سارا آپ نے دونوں جو ہے نا ہاتھوں کو اس طرح آپ نے تیمم کرنا، یہ آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ یہ تیمم کا طریقہ بتایا گیا ہے، تو یہ میں نے آپ کو پریکٹیکل کر کے تھوڑا سا بتا دیا۔ اچھا، آگے کس چیز سے تیمم جائز اور کس سے ناجائز، کس سے نہیں ہوتا؟ تیمم اس چیز سے ہو سکتا ہے جو جنس زمین سے ہو، اور جو زمین کی جنس سے نہ ہو اس سے تیمم نہیں ہوگا۔ اچھا، جو چیز آگ سے جل کر نہ راکھ ہوتی ہے، نہ پگھلتی ہے، نہ نرم ہوتی ہے، وہ زمین کی جنس ہے۔ یعنی کہ زمین کی جنس کون سی ہوگی؟ جو راکھ نہیں ہوتی، پگھلتی نہیں، جلتی نہیں ہے، تو وہ زمین، اس سے تیمم جائز ہے۔ لہٰذا مٹی، گرد، ریت، چونا، سرما، ان ساری چیزوں سے کیا ہوگا؟ تیمم آپ کا ہو جائے گا۔ جس مٹی سے تیمم کیا جائے اس کا پاک ہونا ضروری ہے، یہ بھی لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر کسی نجاست کا اثر ہو، نہ یہ ہو کہ محض شک ہونے سے اثر نجاست جاتا رہا، یعنی وہ یہ یقین ہو کہ یہ پاک ہے۔ جس چیز پر نجاست گری ہو، سوکھ گئی، اس سے تیمم نہیں ہوگا اگرچہ نجاست کا اثر باقی نہ رہے۔ یہ وہم کہ کبھی نجاست ہوئی ہوگی فضول ہے، اس کا اعتبار نہیں۔ یہ وہم کہ کبھی پتہ نہیں، ایسا نہیں، وہم پہ نہیں، آپ کو اگر سامنے کوئی اثر نظر آتا ہے پھر نہ کرے۔ راکھ سے تیمم جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر خاک میں راکھ مل جائے اور خاک زیادہ ہو تو تیمم جائز ہے، نہیں تو راکھ زیادہ پھر جائز نہیں ہے۔
भीगी मिट्टी से तयम्मुम जायज़ है जबकि मिट्टी गालिब हो। अगर किसी लकड़ी या कपड़े वगैरह पर इतनी गर्द हो कि हाथ मारने से उँगलियों का निशान बन जाए तो तयम्मुम जायज़ है। गच की दीवार पर तयम्मुम जायज़ है, पक्की ईंट पर तयम्मुम जायज़ है, ज़मीन या पत्थर जलकर स्याह हो जाए उस पर तयम्मुम जायज़ है। तयम्मुम तोड़ने वाली चीज़ें, जिन चीज़ों से वज़ू टूटता है उन चीज़ों से तयम्मुम टूट जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, किसी ऐसे मकाम पर गुज़रा कि पानी 1 मील के अंदर था तो तयम्मुम टूट जाएगा, ठीक है? अच्छा अलबत्ता अच्छा आगे मरीज़ ने गुस्ल का तयम्मुम किया था और अब इतना तंदुरुस्त हो गया कि नहा सकता है तो बस टूट जाएगा। इतना पानी मिला के आज़ा वज़ू सिर्फ़ एक-एक बार धो सकता है, तयम्मुम टूट जाएगा, वज़ू कर ले, ठीक है? और आगे किसी ने गुस्ल और वज़ू दोनों के लिए एक ही तयम्मुम किया था, फिर वज़ू तोड़ने वाली कोई चीज़ पाई गई या इतना पानी पाया गया जिससे सिर्फ़ वज़ू कर सकता है या बीमार था, अब तंदुरुस्त हो गया कि वज़ू नुकसान ना करेगा और गुस्ल से ज़रूर होगा तो सिर्फ़ वज़ू के हक़ में तयम्मुम टूट जाएगा। तो ये मुख़्तसर आपने इसको पढ़ा है, इसको ज़रा देखिएगा, ठीक है ना? इससे पहले जो वीडियो थी या क्लास थी हमारी उसमें से हमने तयम्मुम के पीछे से काफ़ी सारी चीज़ें हमने 2 क्लासों में पढ़ी है। तयम्मुम का बयान, ठीक है? जिसका वज़ू ना हो, नहाने की ज़रूरत हो, पानी पर कुदरत ना हो या पानी ना हो, तब ये तयम्मुम किया जाता है। कुदरत ना हो यानी ऐसी बीमारी हो कि बंदा वज़ू करेगा, गुस्ल करेगा, तो बीमारी बढ़ जाएगी। इसका तजुर्बा है, ये हकीम ने कहा है, तो उस वक़्त क्या करेगा? तयम्मुम करेगा। पानी होने के बावजूद तयम्मुम करेगा, बीमारी बढ़ने का खतरा है। और दूसरा जब पानी ना हो, तो फिर तयम्मुम किया जाता है, 2 चीज़ें होती हैं इसकी, फिर वो सूरतें आपने पढ़ी हैं। तो तयम्मुम का आपका ये बाब अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ, उसके बाद मौज़ों पर मसा के बारे में हम पढ़ेंगे।